اصل میں بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل مدینہ میں رہتے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور بنی اسرائیل جو مدینہ کے اندر آباد تھے وہ بھی فلسطین سے آ کر اس لیے آباد ہوئے تھے کہ یہاں نبی آخر الزماں پیدا ہوگا، لہذا ہم نبی آخر الزماں پر پہلے ایمان لے آئیں گے اور ایمان لا کر سب سے افضل ہو جائیں گے۔ لیکن اتنے طویل عرصہ جو اس نبی آخر الزماں کا وہ انتظار کرتے رہے، اور چونکہ وہ اہل کتاب تھے، علم والے تھے، تو وہاں کے جو جہلہ مشرکین رہتے تھے وہ سب ان کے معتقد ہو گئے، ان سے مسئلے پوچھتے تھے، ان سے زندگی کے رہنمائی لیتے تھے، ان سے زندگی کے مشورے لیتے تھے، تجارتی اور کاروباری مشاورت ان سے کرتے تھے۔ تو گویا کہ ان کا مدینے میں ایک مقام بن گیا تھا، اور وہ یہود و نصارہ مدینے کے اندر ایک حیثیت ان کی حاصل ہو گئی تھی، اور وہاں کے بڑے سردار بن کر بیٹھ گئے تھے۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد اب ان کی طرف انصار جو متوجہ ہوئے ہیں، اور انصار آپ کو نبی مان رہے ہیں اور آپ کی نبوت کو تسلیم کر رہے ہیں، اب انہوں نے یہ سوچا کہ یار یہ تو وہی نبی آ گیا کہ جس نبی کا ہمیں انتظار تھا، اور جب کہ اتنے طویل عرصے میں ہمیں بھی یہاں پر بڑا مقام حاصل ہو چکا ہے، ہم بھی لوگوں کا مرکز بن چکے ہیں، لوگ ہمیں ہدیے دیتے ہیں، ہمیں نذرانے دیتے ہیں، ہم سے مشورہ کرتے ہیں، ہمیں بڑا مانتے ہیں، اب اگر ہم اس نبی کو مان لیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے اور نبی مرکز بن جائے گا۔ تو انہوں نے پھر اینچ بیچ کر کے کیا بات نکالی، اوہو ہم تو اس لیے یہاں پر آئے تھے کہ ہم نے سمجھا تھا کہ بنی اسحاق میں سے نبی آئے گا، لیکن یہ تو بنی اسماعیل کی لڑی میں سے ہے، کیونکہ ایک بنی اسحاق کی لڑی چلی آتی تھی، ایک بنی اسماعیل کی چلی آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سارے نبی بنی اسحاق میں سے آئے، ہم نے سمجھا تھا یہ بھی بنی اسحاق میں سے ہوگا، لیکن یہ تو دوسرے یعنی بنی اسماعیل کی لڑی میں سے آ گئے، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے۔ ان کے ساتھ حسد شروع کر دیا، بغض اور کینہ رکھنے لگے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے، آپ پر اعتراضات کرنے لگے، اور آپ پر جو ہے آپ کی ایک ایک بات کو کاؤنٹر کرنے لگے، بلکہ مشرکین مکہ کو ابھارتے تھے، دیکھو دیکھو یہ نبی ایسے دعوے کرتا ہے، اچھا اس سے یہ سوال پوچھو، اچھا اس سے یہ سوال پوچھو۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے وہاں بنی اسرائیل کو خطاب کیا کہ ظالمو تم یہ کیا کر رہے ہو، میں نے تم بنی اسرائیل پر کیا کیا انعامات کیے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تم پہ کیا کیا انعامات کیے ہیں، تمہیں جنت کے ماکولات و مشروبات کھلائے، تمہیں آسمان کے بادلوں کے سائے عطا کیے، تمہیں جو ہے وہ گویا کہ من و سلوہ کی نعمتیں عطا کی، پھر تمہیں پورے عالم کے اندر افضل قرار دیا، پھر تم بنی اسرائیل میں سے کتنے نبی لائے۔ اللہ اکبر۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں لکھتے ہیں کہ 1,24,000 نبیوں میں سے 10 نبی نکال کر باقی سارے کے سارے نبی بنی اسرائیل میں سے آئے، یعنی 10 نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل کی اولاد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہیں ان میں جتنے نبی آئے ہیں، یہ فرمایا کہ 10 کے علاوہ اس میں آدم ہیں، اس میں شیس ہیں، اس میں صالح ہیں، اس میں ہود ہیں، اس میں شعیب ہیں، اس میں ایوب ہیں، اس میں خود ابراہیم ہیں، اس میں اسحاق ہیں، اس میں اسماعیل ہیں، اور اس میں خود یعقوب ہیں، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرمایا یہ جو 10 نبی یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، باقی سارے کے سارے بھی بنی اسرائیل میں سے۔ تو دیکھو ماکولات و مشروبات کی مادی نعمتوں کے ساتھ ساتھ رتبے اور مرتبے کا یہ انعام اللہ نے عطا کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ہزاروں نبی پیدا کیے۔ تو اللہ اس نعمت کو یاد کراتے ہیں کہ تمہیں اتنی نعمتیں میں نے دی، اور آج میں نے ہی اپنا نبی آخر الزماں بھیجا اور تم اس کے منکر ہو گئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خطاب بنی اسرائیل کو کیا، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے، سورہ بقرہ، اور مدینے کے اندر نازل ہوئی ہے، اور مدینے کے اندر ہی بنی اسرائیل موجود تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خاص بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا کہ یاد کرو اس نعمت کو جو نعمت میں نے تم پر کی۔